تو آج قطر میں سعودی عربیہ کے جو کرون پرنس ہیں محمد بن سلیمان، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور UAE کے امیر شیخ محمد بن زید ال نہیان، یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر قطر کے بھی جو امیر ہیں سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمیم بن حماد الثانی، یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا یہ عرب حکمرانوں سے کہ شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ ہمیں ڈاکٹر اسرار کے لیکچر سنائیں، یا پاکستان سے کچھ ایسے علماء بھیجیں جو انٹرپریٹ کر کے ان کی جو ہمارے متعلق جو فیوچر کے متعلق انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، وہ اب ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہمارے سکولز میں سنایا جائے، کیونکہ ہم نے تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے تو ان کو گوروں کو، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کیسینو کھول لیے، جوئے کے اڈے کھول لیے، سمندر پر بیچ بنا لیے، مخلوط نظام تعلیم، میل فیمیل انٹریکشن، سود سے آلودہ اکانومی، ہم نے سب کچھ کر لیا۔ ہم IMF کے ساتھ جڑ گئے، ہم ورلڈ بینک کے ساتھ جڑ گئے، ہم نے قرآن سے تعلق اپنا دور کر لیا، وہ تو خیر ہم نے بھی کر لیا، لیکن کم از کم ہم میں اتنی عقل ضرور تھی پاکستانیوں میں کہ ہم نے اپنے دفاع کو ضرور مضبوط رکھا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر لیا، ہم نے گوروں کی تقلید کو ہم نے اپنا لیا، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کی تقلید سے ہم نے دوروں دور تعلق جو ہے توڑ دیا، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے اگنور کر دیا۔ یہ میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو میرا ان عرب ورلڈ لیڈرز کو یہ جواب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے چکے ہیں، آپ ملیٹریلی اتنے مضبوط ہی نہیں ہیں کہ آپ اسرائیل کی ملٹری مائٹ کو چیلنج کر سکیں۔ آج آپ اکٹھے ہوئے، کاش اس جذبے سے آپ اس دن اکٹھے ہوتے جب فلسطین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، جب ایران پر حملہ ہوا تو آپ لوگوں کی طرف سے ایک لفظی مذمت آئی۔ پاکستان واحد اسلامی ملک تھا جو ایران کے ساتھ اوپنلی کھڑا ہوا، اور اس نے ایران پر ایگریشن کی مذمت کی۔ اور ڈاکٹر اسرار تو کہتے کہتے چلے گئے۔ آج پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں، ان کی ایک بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ملک خوش فہمی میں نہ رہے، سب کی باری آئے گی۔ عرب ممالک کے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سائبر ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں، بس جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ یعنی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جذبہ ایمانی کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ میں نے تو بتایا سب کچھ کر لیا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ کس طرح آپ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بناتے رہے، میں آج اسرائیل کو قبول کر لو، میں اس کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے، وہ آپ نے سوچا نہیں۔ وہ مزید آگے لکھتے ہیں بس جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان نے اپنا جذبہ ثابت کیا، اور یقین کریں ملیٹریلی، اکنامکلی پاکستان اور بھارت ان ٹرمز آف ریسورسز کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔